بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ معزز سامعین کرام، میرے بزرگوں، دوستوں، ملت کی نوجوانوں، مائیوں بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بحمد اللہ تعالی جتنا بھی مالک کے حقیقی کا شکر ادا کیا جائے اتنا ہی کم ہے۔ گزشتہ رات ہم نے اپنی پہلی نماز تراویح ادا کی اور ابھی برطانیہ میں سحری کا وقت کا آغاز ہو چکا ہے اور انشاءاللہ تقریباً 40 منٹ بعد سحری کا اختتامی وقت ہے۔ معزز سامعین کرام، سب سے پہلے جو حضرات پاکستان سے اپنی محبتوں کا اظہار فرما رہی ہیں ان کا میں تہہ دل کے ساتھ شکریہ ادا کرتا ہوں۔ حضرات نے مجھے بار بار یہ اس بات کا اظہار کیا کہ پاکستان کے وقت کہ اگر لائیو پروگرام چلا سکیں تو معزز سامعین کرام، پہلی بات یہ ہے کہ تھوڑا ہمارے لیے وہ مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ جب پاکستان میں سحری کا وقت ہوتا ہے تو یہاں پہ تراویح ہم ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ دوسری بات کہ ہماری ویب ٹیم کی طرف سے یہ اعلان ہے کہ جتنے بھی پروگرام ریکارڈ کیے جا رہے ہیں ان سب کو یوٹیوب الاسر آن لائن اس کا نام ہے، اس کے نام سے وہ وہاں سے آپ سبسکرائب بھی کریں چینل کو اور وہاں سے مزید جو ویڈیوز ہیں وہ آپ کو وہاں مل سکتی ہیں۔ حضرت گرامی، سحری کا وقت ہے، رحمت، رفعت، برکت خالق کائنات کی اس وقت برس رہی ہے۔ یہ وہ وقت ہے جہاں وہ اپنی شان کے لائق زمین پر خود اتر کے سوال کرتا ہے کہ مجھ سے رزق مانگنے والا کوئی ہے، اولاد مانگنے والا ہے تو میں اس کو عطا کروں۔ باقیہ سب مہینے رب ذوالجلال کے ہیں۔ رمضان القریم کو یہ شرف حاصل ہے کہ رب تعالیٰ نے فرمایا یہ مہینہ میرا ہے۔ یہاں اس مہینے میں شیطان کو باندھا جاتا ہے، جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کیے جاتے ہیں۔ یہ حسین ہمارے پاس موقع ہے اپنے جانے انجانے گناہوں سے توبہ کرنے کے لیے، اپنے خالق کی حقیقی کی بارگاہ میں واپس لوٹ کے آنے کا ہمارے لیے وقت ہے۔ سحری کے عظیم برکت والی گھڑیوں میں یہ کہنا چاہتا ہوں، لوٹ آؤ اپنے مالک کی بارگاہ میں، سجدہ ریز ہو جاؤ اس سے پہلے کہ تمہیں غسل دیا جائے اور کفن پہنایا جائے۔ معزز سامعین کرام، روزے دار کی فضیلت میں نے کل بھی بیان کی تھی کہ روزے دار کی یہ شان ہے کہ وہ زمین پہ بے شک سویا ہوتا ہے، اس کے چرچے عرش اولیٰ پہ ہوتے ہیں، رب تعالیٰ کے ملائکہ اس کی مغفرت کا سوال رب تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ حضرت انسان ہے، میں ہوں، آپ ہیں۔ اب رب تعالیٰ ہم سے کتنا پیار کرتا ہے۔ اب انسان مر جاتا ہے، وہ قبر میں چلا جائے گا، یہ دو فرشتے ہیں، یہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ فرماتا مولا جس بندے پہ ہماری ڈیوٹی تھی وہ جاگ تو قبر میں پہنچا، مولا اب کیا ہم دنیا پہ رہ سکتے ہیں؟ مولا فرماتا نہیں۔ مولا کیا ہم آسمان پہ آ سکتے ہیں؟ فرمایا نہیں۔ مولا
پھر ہم کیا کریں؟ زمین پر بھی ہم نہیں رہ سکتے، آسمان پر بھی نہیں آ سکتے۔ خالق کائنات فرماتا ہے میری زمین میرے بندوں سے بڑی ہے اور آسمان ملائکہ سے بھرا ہوا ہے۔ مولا نہ ہم زمین پر رہیں نہ ہم آسمان پہ آئیں تو ہم کہاں جائیں؟ یہ فرشتے پوچھے کہ مولا سے۔ تو اللہ احکم الحاکمین فرمائے گا جس بندے پر تمہاری ڈیوٹی لگی ہوئی تھی، جس پر تمہاری ڈیوٹی لگی ہوئی تھی، جس کی نیکیاں اور جس کی برائیاں تو لکھ رہا تھا، اس کی قبر پہ چلے جا اور استغفار کرتے رہو، اور جب صبح کی قیامت کو جب اس کو اٹھایا جائے جو استغفار تم نے کی ہے اس کے نیک اعمال میں رکھ دیے۔ اللہ اکبر، اتنا آپ ہم سے پیار وہ کرتا ہے۔ اور وہ فرماتا ہے کہ جب معدہ خالی ہونے کی وجہ سے، جب روزے دار کے منہ سے بدبو قریب کا بھی شخص ہو، محبت بہت بھی رکھتا ہو، تو آپ کے پاس بھی آئے گا تو یوں کرے گا، اپنا ناک بند کرے گا، اور اگر غیر مسلم کے سامنے آئے تو وہ کہے گا یور بریتھ سٹنکس، ٹوتھ برش کریں۔ مگر ہم روزے کے عالم میں نہیں کر سکتے۔ مگر رب تعالیٰ فرماتا ہے لوگوں کے سامنے جو وہ بدبو لگتی ہے جن کو، وہ مجھ بنانے والے کو پوچھیں کہ وہ بدبو جو لوگوں کے لیے ہے وہ میرے لیے کیا ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے وہ کستوری سے زیادہ خوشبودار مجھے لگتی ہے، پیاری لگتی ہے کستوری سے زیادہ۔ اب یہاں پہ کستوری کی کس لیے یہاں پہ مثال دی گئی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ عرب میں ایک وقت تھا، اور عرب والوں، کیونکہ اسلام تو عرب میں ہی آیا، تو اس وقت سب سے بہترین، سب سے مہنگی خوشبو اگر تھی تو وہ کستوری تھی۔ رب تعالیٰ نے فرمایا روزے دار کے منہ سے معدہ خالی ہونے سے جو بدبو نکلتی ہے، فرماتے ہیں رب ذوالجلال وہ مجھے کستوری سے زیادہ بھی بہتر ہے، اس کی خوشبو جو ہے وہ کستوری سے مجھے اعلیٰ لگتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اب رمضان المبارک میں اللہ پاک نے ایک ماہ ہمیں دے دیا ہے، جہنم کے دروازے اس نے بند کر دیے ہیں، جنت کے دروازے اس نے کھول دیے ہیں۔ اب ہمیں یہ چاہیے کہ ہم قرآن پاک فرقان حمید کی تلاوت کریں۔ جو زبانی پڑھے گا اس کو ایک نیکی کا ثواب ملے گا، اور جو اڑ اڑ کے پڑھے گا نا 2 نیکیوں کا ثواب اس کو ملے گا۔ اور جو قرآن پاک نہیں پڑھا وہ بس قرآن پاک کو سامنے دیکھ کے اس کے صدروں کے اوپر اپنی انگل رکھ دے، رب تعالیٰ اس کو وہاں پر سے اس کو دیکھنے کی برکت سے اس کو بھی وہی ثواب عطا فرمائے گا۔ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ، آپ 61 قرآن پاک ماہ رمضان میں پڑھ لیتے تھے، 61 پڑھ لیتے تھے۔ یہ ہمارے لیے درس ہے، ہمارے امام ہیں وہ فقہ کے، امام اعظم ابو حنیفہ 61 قرآن پڑھ لیتے تھے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس مہینے کے اندر کم از کم 3 تو قرآن پاک تو پڑھ لیں۔ اور میں ایک مشورہ دینا چاہتا ہوں کہ آپ قرآن پاک پڑھیں اور سورہ فلق اور سورہ ناس چھوڑ دیں، اور قبرستان میں جا کے اپنے مرحوم والدین کی قبر پر کھڑے ہو کے سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کے مکمل قرآن پاک کا ثواب کر کے ان کے ایصال ثواب کر دیں۔ اللہ اکبر۔ یہ روزہ ہے، ہم ابھی رکھنے والے ہیں۔ میرے آقا و مولا تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر چیز کی زکوٰۃ ہے، اور وجود کی، جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث جو ہے وہ بخاری شریف میں ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا جو شخص اللہ کی رضا کے لیے جو روزہ رکھتا ہے تو اس کا جو اجر ہے وہ رب ذوالجلال اس کو خود عطا فرماتا ہے اپنی شان کے لائق۔ شاید میں نے یہ بات کل بھی کہی تھی، اب دوبارہ یہی میں پڑھنا چاہ رہا ہوں آپ کے سامنے۔ صبح سحری کا وقت ہے، حصول برکت کے لیے میں یہ پڑھنا چاہتا ہوں کہ اللہ اکبر۔ اب روزہ دار اس نے روزہ اللہ کی رضا کے لیے رکھ دیا تو رب تعالیٰ فرماتا ہے باب الریان ہے ایک، جس کا جنت میں ایک دروازہ ہے جس میں سے روزہ دار گزرے گا، اور روزے دار کا شمار رب تعالیٰ صابرین میں لکھ دیتا ہے۔ اور صابرین کے متعلق رب تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ مع الصابرین، بے شک میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ اور قیامت والے دن رب تعالیٰ بقیہ سب کو جب اپنی جنت دے گا
وہ ان کے اپنے حساب و کتاب کے ساتھ دے گا، مگر صابرین کا جہاں پہ ذکر ہے رب تعالیٰ نے فرمایا بنا حساب و کتاب میں اس کو جنت میں داخلہ عطا فرماؤں گا۔ وہ پورا دن اللہ کی رضا کے لیے بھوک برداشت کرتا ہے، وہ اللہ کی رضا کے لیے پیاس برداشت کرتا ہے، وہ اللہ کی رضا کے لیے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتا ہے، وہ اللہ کی رضا کے لیے مصطفیٰ جان رحمت تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ درود و سلام بیچتا ہے، وہ اچھے اعمال کرتا ہے۔ اللہ اکبر، وہ اللہ کی رضا کے لیے، جب اللہ کی رضا کے لیے کام ہوتا ہے تو اس کا اجر بھی بہت اعلیٰ و بالا ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی جل جلالہ و عظم شانہ ہم سے کتنا پیار کرتے ہیں۔ اب امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ایک بات کوٹ کرنا چاہتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اب قبرستان سے گزرے اور ایک قبر تھی، اس کے اندر عذاب ہو رہا تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام دعا مانگ کے چلے گئے، واپس پلٹ کے آئے، لوٹ کے جب آئے تو اسی قبر کے اندر جہاں پہ عذاب ہو رہا تھا وہاں پہ اب رحمت ہے، وہاں پہ عذاب اب نہیں ہو رہا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے مولا تیری تو ہی جانتا ہے، مگر یا اللہ یہ راز مجھ پہ کھول، جب گزرا تھا تو عذاب ہو رہا تھا، اب واپس آیا ہوں تو عذاب ختم ہو چکا ہے۔ تو رب تعالیٰ نے فرمایا، امام جلال الدین سیوطی اس بات کو نقل فرماتے ہیں کہ اے عیسیٰ علیہ السلام، جب یہ شخص فوت ہوا، یہ گناہگار تھا، بدکار تھا، بدعمال تھا، جب یہ فوت ہوا اس کی بیوی حاملہ تھی اور آج اس کا بیٹا 4 سال کا ہوا، جب مقتل میں چلا اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، مجھے اس نے رحمان اور رحیم اپنی توتلی زبان میں اس نے کہا، مجھے خود اس بات کی حیرت آئی، مجھے خود اس بات کی شرم آئی، اس کا چھوٹا بیٹا مجھے رحمان اور رحیم کہہ رہا ہے اور میں اس کے باپ کو عذاب دے رہا ہوں۔ میں غفور ہوں، میں کریم ہوں، میں رحیم ہوں، میں رحمان ہوں۔ اللہ اکبر، یہ رب ذوالجلال کی محبت ہے میرے لیے، آپ کے لیے، انسانیت کے لیے۔ اے معزز سامعین کرام، ہم اللہ کی رضا کے لیے دکھاوے کے لیے روزہ نہیں رکھنا، دکھاوے کے لیے سحری نہیں کرنی، دکھاوے کے لیے افطار نہیں کرنی، دکھاوے۔ اور میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں رمضان ملنا بڑی بات نہیں ہے، رمضان میں نیکی کر جانا یہ بہت بڑی بات ہے۔ اللہ پاک ہمیں صدقہ خیرات اس مہینے میں اللہ کی رضا کے لیے کرنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک میرا اور آپ سب کا حامی